بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الترجیع فی الاذان۔ ترجیع کا مطلب سمجھیں۔ ترجیع شرعیت کے عرف میں کہتے ہیں کہ یہ جو شہادت کے کلمات ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ، یہ چار کلمات شہادت کے ہیں۔ ان کو پہلے آہستہ کہا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے ان کلمات کو آہستہ کہا جائے، پھر انہی کلمات کو زور سے کہا جائے۔ اس کو شرعیت میں ترجیع کہتے ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس ترجیع کا حکم کیا ہے؟ تو اذان کے اندر اس کا حکم یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ترجیع جو ہے یہ اذان میں مسنون ہے، اذان میں ہوگی، اور احناف کہتے ہیں کہ ترجیع اذان میں نہیں ہے، ترجیع اذان میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات رکھیں کہ یہ اختلاف صرف آپ کو بتانا اس لیے مقصود ہے کہ چونکہ یہ اختلاف رہ چکا ہے، وگرنہ اب یعنی امام احمد بن حنبل بھی قائل نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل امام صاحب کے ساتھ ہیں، صرف امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ اب وہ بھی نہیں کرتے، شوافع بھی ترجیع نہیں کرتے، موالک بھی ترجیع نہیں کرتے، اور سب سے بڑا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اماموں میں سب سے چھوٹے امام احمد بن حنبل، یہ تو آلریڈی قائل نہیں تھے، یہ تو آلریڈی قائل نہیں تھے، لیکن وہ بھی اب ترجیع نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ آپ کہیں کہ استاد جی جب یہ مسئلہ اب ہے ہی نہیں، تو بھئی چونکہ یہ مسئلہ پہلے رہ چکا ہے، اختلاف اس مسئلے میں رہ چکا ہے، اس لیے ہم اس کو عرض کر دیتے ہیں۔ اس لیے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا وہ باب باندھا ہے۔ تو یہ ترجیع تھی۔ اب یہ ترجیع کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس ترجیع، یہ جو اذان کے اندر شہادت کے کلمات کو 4 مرتبہ آہستہ اور پھر 4 مرتبہ زور سے، اس کی یہ ابتدا کب سے ہوئی؟ تو سن 8 ہجری میں غزوہ حنین سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے۔ سن 8 ہجری میں غزوہ حنین سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ واپس لوٹے، تو راستے میں ایک جگہ نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال تنہوں نے اذان دی۔ یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام سمرہ بن معیر ہے۔ کیا نام ہے؟ سمرہ بن معیر، یعنی ان کا نام بھی سمرہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے 9 ساتھیوں کے ساتھ ہم بھی وہاں چلے گئے، اور جب حضرت بلال تنہوں نے اذان دینی شروع کر دی تو ہم جو ہے نقل اتارنا شروع کر دی۔ وہ جیسی اذان دیتے ہم بھی نقل کرتے، لیکن میں نے تو انتہائی کر دی، میں اونچی اونچی آواز سے اذان کے ان کی نقل اتارنا میں نے شروع کر دی، اونچی اونچی آواز سے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب ہمیں دیکھا تو صحابہ کو ہماری طرف بھیجا اور ہمیں پکڑے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضور نے فرمایا سب سے تیز اذان کس نے دی تھی؟ تو میرے ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کیا، تو حضور علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور مجھے پکڑ لیا اور مجھے کہا کہ بھئی اذان دو، اب اذان دو۔ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک اور اسلام اتنی مبغوض تھی اور مجھے اتنی نفرت تھی، میرے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اسلام کے متعلق اور حضور پاک علیہ السلام کے متعلق، لیکن کروں تو کیا کروں؟ اب پکڑا گیا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے کہا اذان دو، تو میں نے اللہ اکبر تو بڑی تیز کہا، اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن جب میں یہ کلمہ شہادتین پہ آیا نا تو چونکہ میرا دل تو نہیں مانتا تھا، تو میں نے ذرا اس کو نا دونوں کلمات کو آہستہ کہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ نہیں بھی اس کو بھی تیز کہو۔ تو کہتے اب میں کروں تو کیا کروں؟ خیر حضور علیہ السلام مجھے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، زور سے کہو۔ میں نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو بس اللہ نے میری نا دل کی زندگی کو بدل دیا۔ تو پھر میں نے اور زور سے کہے ان کلمات کو،
لہٰذا اذان کے الفاظ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتائے، میں نے اذان پوری دی، بس اللہ نے میری دن کی زندگی بدل دی تھی۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دعا دی، میرے سر پہ اپنا ہاتھ دست مبارک پھیرا، میرے سینے پہ پھیرا اور میرے لیے دعا کی، کہا پر میں مسلمان ہو گیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مکہ کا مؤذن بنا دیا۔ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان جب بھی دیتے تھے تو وہ یہ ترجیع کرتے تھے، یعنی 4 مرتبہ یہ شہادت کے الفاظ آہستہ کہتے تھے، پھر 4 مرتبہ پھر ان الفاظ کو دوبارہ، چاروں الفاظ کو دوبارہ انہی الفاظ کو زور سے کہتے تھے، اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی ترجیع کرتی تھی۔ یہ جو ہے امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث سے استدلال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، صحابہ کی تاریخ اور زندگی پڑھنے سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے، صحابہ کی تاریخ اور صحابہ کی زندگی پڑھنے سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ کسی صحابی کا جو بھی چیز کسی صحابی کے ایمان کا ذریعہ بنتا تھا، یعنی کوئی عمل ایسے ہے کہ وہ عمل اس صحابی کے ایمان کا ذریعہ بن گیا، تو پھر وہ صحابی اس عمل کو نہیں چھوڑتا تھا، اور باقی صحابہ اس پہ نکیر بھی نہیں کرتے تھے۔ باقی صحابہ نکیر بھی نہیں کرتے تھے، کیوں کہ باقی صحابہ کو پتہ تھا کہ یہ کام اس کے ایمان کا ذریعہ اور سبب بنا ہے، تو جس صحابی کا کوئی بھی عمل اس کے ایمان کا ذریعہ بنتا وہ اس عمل کو نہیں چھوڑتا تھا، اس عمل کو وہ کرتا تھا، اور باقی صحابہ نکیر نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایک رواج بن گیا تھا کہ باقی صحابہ بھی ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ چیز اس کے۔ تو حضرت ابو محذورہ کا ترجیح کرنا صرف ان کے اذان میں تھی، باقی 3 مؤذنین حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد الربیہ، حضرت عبداللہ ابن مکتوم، ان کی اذان میں ترجیح نہیں تھی، ایک۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن زید جو خواب دیکھنے والے ہیں، ان کی پوری جو تفصیلی احادیث ہے جس میں فرشتے نے اذان کے الفاظ بتائے تھے، اس میں بھی ترجیح نہیں تھی، تو لہٰذا حضرت ابو محذورہ کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ الفاظ ہی ان کے ایمان کا ذریعہ بنے۔ نمبر 2، صحابہ نکیر کیوں نہیں کرتے تھے، کہ کیوں نہیں ان کو منع کرتے تھے؟ کہ صحابہ کے یہاں یہ رواج تھا کہ جو کام جس صحابی کے ایمان کا ذریعہ بن جاتا تھا تو پھر صحابہ اس کو نہیں روکتے تھے، اسی لیے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اذان میں ترجیح کرتے تھے، یہ ان کے ایمان کا، یہ الفاظ ان کے ایمان کا ذریعہ بنے تھے، اور صحابہ ان پہ نکیر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ صحابہ میں عام رواج تھا، اور ان کی اولاد بھی کرتی تھی۔ لیکن چونکہ اب یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے، ائمہ اربعہ میں سے پوری دنیا میں کوئی بھی ترجیح نہیں کرتا، کوئی بھی ترجیح نہیں کرتا، اور دلائل ان کی یہ باب کی روایت ہے، اس کا ہم نے جواب دے دیا۔ اور امام صاحب اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ چونکہ باقی 3 مؤذنین کی اذان میں ترجیح نہیں تھی، اور حضرت عبداللہ بن زید نے جو خواب دیکھا تھا فرشتے نے جو خواب میں ان کو بتایا تھا، ان کے اذان میں بھی ترجیح نہیں تھی، تو یہ ان کے دلائل ہیں، اور اب اختلاف نہیں رہا، اب اختلاف ختم ہو چکا ہے، ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی ترجیح کا قائل نہیں ہے۔